اور انسان کی خواہش کے مطابق اس قدر نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا، تو پھر یہ شرط انصاف نہیں کہ اگر وہ کبھی اپنی مرضی بھی منوانا چاہے تو انسان منحرف ہو اور اس کی رضا کے ساتھ راضی نہ ہو اور چونو چرا کرے یا بے دین اور بے راہ ہو جائے۔ اور من جملہ انسان کے طبعی امور کے جو اس کی طبیعت کے لازم حال ہیں، ہمدردی خلق کا ایک جوش ہے، قومی حمایت کا جوش بالطبع ہر ایک مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور اکثر لوگ طبعی جوش سے اپنی قوم کی ہمدردی کے لیے دوسروں پر ظلم کر دیتے ہیں، گویا انہیں انسان نہیں سمجھتے، تو اس حالت کو خلق نہیں کہہ سکتے، یہ فقط ایک طبعی جوش ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حالت طبعی کووں وغیرہ پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک کوے کے مرنے پر ہزارہ کوے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عادت انسانی اخلاق میں اس وقت داخل ہوگی جبکہ یہ ہمدردی انصاف اور عدل کی رعایت سے محل اور موقع پر ہو۔ اس وقت یہ ایک عظیم الشان خلق ہوگا جس کا نام عربی میں مواسات اور فارسی میں ہمدردی ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ المائدہ 3۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم۔ النساء 105۔ ولا تکن للخائنین خصیما۔ النساء 106۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا خصیما۔ النساء 108۔ یعنی اپنی قوم کی ہمدردی اور اعانت فقط نیکی کے کاموں میں کرنی چاہیے، اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ان کی اعانت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور قوم کی ہمدردی میں سرگرم رہو، تھکو مت، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑو جو خیانت کرنے سے باز نہیں آتے۔ خدا تعالی خیانت پیشہ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان جملہ انسان کی طبعی حالتوں کے جو اس کی فطرت کو لازم پڑی ہوئی ہیں، ایک اس برتر ہستی کی تلاش ہے جس کے لیے اندر ہی اندر انسان کے دل میں ایک کشش موجود ہے، اور اس تلاش کا اثر اسی وقت سے محسوس ہونے لگتا ہے جبکہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے روحانی خاصیت اپنی جو دکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ ماں کی طرف جھکا جاتا ہے اور تباً اپنی ماں کی محبت رکھتا ہے، اور پھر جیسے جیسے حواس اس کے کھلتے جاتے ہیں اور شگوفہ فطرت اس کا کھلتا جاتا ہے، یہ کشش محبت جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی اپنا رنگ و روپ نمایاں طور پر دکھاتی چلی جاتی ہے۔ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ بجز اپنی ماں کی گود کے کسی جگہ آرام نہیں پاتا، اور پورا آرام اس کا اسی کے کنارے عاطفت میں ہوتا ہے، اور اگر ماں سے علیحدہ کر دیا جائے اور دور ڈال دیا جائے تو تمام عیش اس کا تلف ہو جاتا ہے، اور اگرچہ اس کے آگے نعمتوں کا ایک ڈھیر ڈال دیا جائے تب بھی وہ اپنی سچی خوشحالی ماں کی گود میں ہی دیکھتا ہے اور اس کے بغیر کسی طرح آرام نہیں پاتا۔ تو وہ کشش محبت جو اس کو اپنی ماں کی طرف پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ در حقیقت یہ وہی کشش ہے جو معبود حقیقی کے لیے بچے کی فطرت میں رکھی گئی ہے، بلکہ ہر ایک جگہ جو انسان تعلق محبت پیدا کرتا ہے در حقیقت وہی کشش کام کر رہی ہے، اور ہر ایک جگہ جو یہ عاشقانہ جوش دکھلاتا ہے در حقیقت اسی محبت کا وہ ایک عکس ہے، وہ یا دوسری چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ایک گم شدہ چیز کی تلاش کر رہا ہے جس کا اب نام بھول گیا ہے۔ تو انسان کا مال یا اولاد یا بیوی سے محبت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اس کی روح کا کھینچے جانا در حقیقت کسی گم شدہ محبوب کی تلاش ہے، اور چونکہ انسان اس دقیق در دقیق ہستی کو جو آگ کی طرح ہر ایک میں مخفی اور سب پر پوشیدہ ہے اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور نہ اپنی ناتمام عقل سے اس کو پا سکتا ہے،
اس لیے اس کی معرفت کے بارے میں انسان کو بڑی بڑی غلطیاں لگی ہیں اور صاحبکاریوں سے اس کا حق دوسرے کو دیا گیا ہے۔ خدا نے قرآن شریف میں یہ خوب مثال دی ہے کہ دنیا ایک ایسے شیش محل کی طرح ہے جس کی زمین کا فرش نہایت مصفہ شیشوں سے کیا گیا ہے، اور پھر ان شیشوں کے نیچے پانی چھوڑا گیا ہے جو نہایت تیزی سے چل رہا ہے۔ اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے، اور پھر انسان ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسا کہ پانی سے ڈرنا چاہیے، حالانکہ وہ در حقیقت شیشے ہیں مگر صاف اور شفاف۔ تو یہ بڑے بڑے اجرام جو نظر آتے ہیں جیسے آفتاب و مہتاب وغیرہ، یہ وہی صاف شیشے ہیں جن کی غلطی سے پرستش کی گئی، اور ان کے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے جو ان شیشوں کے پردے میں پانی کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی ہے، اور مخلوق پرستوں کی نظر کی یہ غلطی ہے کہ انہی شیشوں کی طرف اس کام کو منسوب کر رہے ہیں جو ان کے نیچے کی طاقت دکھلا رہی ہے۔ یہی تفسیر اس آیت کریمہ کی ہے جو انہ صرح ممرد من قواریر ہے۔ غرض چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات باوجود نہایت روشن ہونے کے پھر بھی نہایت مخفی ہوتی ہے، اس لیے اس کی شناخت کے لیے صرف یہ نظام جسمانی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کافی نہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے نظام پر مدار رکھنے والے باوجود کہ اس ترتیب ابلغ اور محکم کو جو سدھا عجائبات پر مشتمل ہے نہایت غور کی نظر سے دیکھتے رہے، بلکہ حیات اور طبی اور فلسفہ میں وہ مہارتیں پیدا کیں جو گویا زمین و آسمان کے اندر دھس گئے مگر پھر بھی شکوک اور شبہات کی تاریکی سے نجات نہ پا سکے، اور اکثر ان کے طرح طرح کی خطاؤں میں مبتلا ہو گئے اور بےہودہ اوہام میں پڑھ کر کہیں کی کہیں چلے گئے، اور ان کو اس سانے کے وجود کی طرف کچھ خیال بھی آیا تو بس اسی قدر۔ اس اعلیٰ اور عمدہ نظام کو دیکھ کر یہ ان کے دل میں پڑا کہ اس عظیم الشان سلسلے کا جو پرحکمت نظام اپنے ساتھ رکھتا ہے کوئی پیدا کرنے والا ضرور چاہیے، مگر ظاہر ہے کہ یہ خیال ناتمام اور یہ معرفت ناقص ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ اس سلسلے کے لیے خدا کی ضرورت ہے اس دوسرے کلام سے ہرگز مساوی نہیں کہ وہ خدا در حقیقت ہے بھی۔ غرض یہ ان کی صرف قیاسی معرفت تھی جو دل کو اطمینان اور سکینت نہیں بخش سکتی، اور نہ شکوک کو بکلی دل پر سے اٹھا سکتی ہے، اور نہ یہ ایسا پیالہ ہے جس سے وہ پیاس معرفت تامہ کی بجھ سکے جو انسان کی فطرت کو لگائی گئی ہے، بلکہ ایسی معرفت ناقصہ نہایت پرخطر ہوتی ہے، کیونکہ بہت شور ڈالنے کے بعد پھر آخر تیز اور نتیجہ ندارت ہے۔ غرض جب تک خود خدا تعالیٰ اپنے موجود ہونے کو اپنے کلام سے ظاہر نہ کرے جیسا کہ اس نے اپنے کام سے ظاہر کیا، تب تک صرف کام کا ملاحظہ تسلی بخش نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم ایک ایسی بند کوٹڑی کو دیکھیں جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے کنڈیاں لگائی گئی ہیں، تو اس فعل سے ہم ضرور اول یہ خیال کریں گے کہ کوئی انسان اندر ہے جس نے اندر سے زنجیر کو لگایا ہے، کیونکہ باہر سے اندر کی زنجیروں کو لگانا غیر ممکن ہے۔ لیکن جب ایک مدت تک بلکہ برسوں تک باوجود بار بار آواز دینے کے اس انسان کی طرف سے کوئی آواز نہ آوے تو آخر یہ رائے ہماری کہ کوئی اندر ہے بدل جائے گی، اور یہ خیال کریں گے کہ اندر کوئی نہیں بلکہ کسی حکمت عملی سے اندر کی کنڈیاں لگائی گئی ہیں۔ یہی حال ان فلاسفروں کا ہے جنہوں نے صرف فعل کے مشاہدے پر اپنی معرفت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے جو خدا کو ایک مردے کی طرح سمجھا جائے جس کو قبر سے نکالنا صرف انسان کا کام ہے۔ اگر خدا ایسا ہے جو صرف انسانی کوشش نے اس کا پتہ لگایا ہے تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں